ایک زمانے میں ایک سرسبز و شاداب جنگل کے دل میں سیمی نام کی ایک چھوٹی اور بہادر گلہری رہتی تھی۔ سیمی کوئی عام گلہری نہیں تھا، جبکہ دوسری گلہریاں درختوں کے درمیان ہنسی خوشی اور اکرن جمع کرنے پر راضی تھیں۔ ایک دھوپ والی صبح، جیسے ہی جنگل پرندوں کے گانے کے ساتھ بیدار ہوا، سیمی اپنے آرام دہ گھونسلے سے باہر ایک طاقتور بلوط کے درخت کے اوپر بھاگا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پنجے جوش و خروش سے مروڑ رہے تھے جب وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ تک چھلانگ لگا رہا تھا۔ اس کی جھاڑی دار دم اس کی توقع کے ساتھ تال میں ٹمٹما رہی تھی۔ ہر ایک پابندی کے ساتھ سیمی مزید حوصلے سے بڑھتا گیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، سیمی کا سامنا ایک عقلمند بوڑھے الو سے ہوا جو کائی سے ڈھکے ہوئے سٹمپ پر بیٹھا تھا۔ الفالو نے اپنی گہری نظروں اور عقلمندانہ انداز سے نوجوان گلہری کے اندر کی بے چینی کو محسوس کیا اور احتیاط کا لفظ پیش کیا۔ الفالو نے کہا، پیارے سیمی، ان جنگلوں سے آگے ایسے خطرات اور عجائبات ہیں جن کا تم شاید ہی اندازہ لگا سکو گے۔ یاد رکھنا، سچا سفر منزل میں نہیں بلکہ راستے میں سیکھے گئے اسباق میں ہوتا ہے۔ سیمی نے الفالو کی عقلمندی کو تسلیم کرتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ خطرات کو سمجھتا تھا، لیکن اس کی روح بے چین تھی۔ نئے عزم کے ساتھ اس نے اپنے ناقابل یقین سفر کا آغاز کیا۔ اس کے پیچھے جنگل آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ اس کا سامنا مختلف مخلوقات سے ہوا، ایک شرارتی خرگوش، ہرن کا ایک شائستہ کنبہ، اور ایک نرم بروق بڑبڑاتی ہوئی دور دراز کے علاقوں کی کہانیاں۔ ہر انکاؤنٹر نے سیمی کو روشن کیا، جنگل سے آگے دنیا کے بارے میں اس کی سمجھ کو بڑھایا۔ اس نے مشکل راستوں پر چلنا اور ہوا کی آوازوں کو سننا سیکھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور سیمی کا سفر بلا روک ٹوک جاری رہا۔ اس نے وسیع میدانوں کو عبور کیا، چمکتی ہوئی ندیوں کو عبور کیا، اور ناہموار پہاڑوں پر چڑھا جو دیکھنے میں آسمانوں کو چھوتے تھے۔ اس نے نہ تھکنے والے ارادے کے ساتھ مشکلات کا سامنا کیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پنجے مشکلات پر قابو پاتے رہے۔ ایک شام، جب سورج نے آسمان کو سونے اور سرخی مائل رنگوں میں رنگ دیا، سیمی نے خود کو ایک وسیع وادی کے کنارے کھڑا پایا۔ وادی جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی تھی پھیلی ہوئی تھی، گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور چمکتی جھیلوں کا خوبصورت نظارہ۔ سیمی کا دل خوشی سے پھول گیا، یہ جان کر کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہے جہاں چند گلہریوں نے کبھی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اس لمحے میں اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، ایک خواہش کہ وہ جنگل میں واپس اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ اپنے غیر معمولی سفر کا اشتراک کرے۔ اور یوں سیمی اپنے قدموں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے واپس جا رہا تھا، اس کا دل اطمینان سے بھر گیا۔ ہفتوں کے سخت سفر کے بعد سیمی اپنے گھر جنگل میں واپس آیا۔ اس کی آمد پر بڑے جشن کے ساتھ ملاقات کی گئی، کیونکہ اس کے خاندان اور دوست اس کے ناقابل یقین سفر کی کہانیاں سننے کے لیے آس پاس جمع تھے۔ سیمی نے انہیں دور دراز کی زمینوں اور جادوئی مقابلوں کی کہانیاں سنائیں۔ اس دن کے بعد سے سیمی کا جذبہ جدوجہد کا شکار ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے گھر اور وسیع دنیا کے درمیان گہرے تعلق کو سمجھتا تھا۔ وہ اپنے علم کو بانٹتا اور دوسروں کو اپنے غیر معمولی سفر کو قبول کرنے کی ترغیب دیتا تھا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔